السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نماز سیریز کے تحت مریض کی نماز سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے حلقوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی اس وقت ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ فرض نمازیں جہاز میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں فلائٹوں کا سفر اور ہوائی سفر بھی کثرت سے کیے جا رہے ہیں، اور فلائٹوں میں نماز پڑھنے کی نوبت آتی ہے، مسائل بھی اس سلسلے میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات جان لینی ہے کہ فرض نماز بھی ہم فلائٹوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور فرض نمازیں فلائٹ میں پڑھنا درست ہے، صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا میں ہوائی جہاز کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے کشتی ہو، اور کشتی پانی پر چلے، ہم کشتی میں نماز پڑھیں مثال کے طور پر، یا ایسے ہی دیگر سواریاں جو ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک سواری ہے۔ البتہ مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھے تو وہ نماز سے متعلق جو بھی احکام ہیں اسے پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جو چیزیں واجب ہیں اسے ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو بھی ارکان ہیں اسے انجام دینا ہے، فرائض اور واجبات جو ہیں اسے انجام دینا ہے، جو شرائط ہے نماز کے اسے انجام دینا ہے۔ مثال کے طور پر طہارت ہے، ایسے استقبال قبلہ ہے، ایسے ہی قیام ہے، ایسے ہی مثال کے طور پر رکوع ہے، ایسے ہی سجدہ ہے، قومہ ہے وغیرہ۔ جو چیزیں واجب ہیں انہیں ہمیں پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ان تمام چیزوں کی انجام دہی اس کے لیے ممکن نہ ہو، یعنی یہ استطاعت سے باہر ہو، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ فلائٹ میں نماز نہ پڑھے، البتہ انتظار کرے یہاں تک کہ فلائٹ لینڈ ہو جائے، یعنی وہ اتر جائے، فضا سے زمین پر آ جائے، اور جب نیچے آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اس صورت میں ہے، یعنی نماز فلائٹ میں نہ پڑھے بلکہ نیچے اترنے کا انتظار کرے، نیچے اتر کر کے نماز پڑھے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آدمی کو اس بات کا علم ہو کہ فلائٹ جو ہے وہ زمین پر جب اتر جائے گی تو اس وقت ہمیں نماز کا وقت مل جائے گا، یعنی نماز کا وقت نہیں نکلے گا، نماز کا وقت باقی رہے گا، نماز کے وقت میں ہی فلائٹ زمین پر آ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں یہ کام اسے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر یہ اسے معلوم ہو کہ نہیں، فلائٹ لینڈ ہونے کے بعد فلائٹ کے لینڈ ہوتے ہوئے زمین پر آتے ہوئے وقت نماز کا نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے باہر نہ لے جائے، بلکہ نماز کو اس کے وقت میں ادا حیثیت سے نماز فلائٹ کے اندر ہی نماز ادا کر لے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ چونکہ سفر ہوتا ہے یہ، تو سفر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جمع کرنے کی بھی اجازت ہے اور رخصت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم فلائٹ میں اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، نمازوں کے ارکان کی ادائیگی کرنے کی ہمارے لیے طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں زمین پر اترنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ بات واضح کی گئی کہ اس صورت میں جب یہ اندازہ ہو کہ فلائٹ جب لینڈ ہوگی تو نماز کا وقت باقی رہے گا، لیکن اگر نماز کا وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو فلائٹ میں ہی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ ایسی دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ چیز ہو ساتھ ساتھ میں کہ جس نماز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا جس نماز کا مسئلہ ہے، اس نماز کو اس کے پہلے والی نماز سے یا اس کے بعد والی نماز سے کے ساتھ میں جمع کرنا ممکن ہو، اگر وہ نماز جمع کی جا سکتی ہو، مثال کے طور پر ظہر اور عصر کا مسئلہ ہو، یا ایسے مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا مسئلہ ہو، جن نمازوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مغرب عشاء اور ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، اگر اس طرح کی ایسی کوئی نماز ہو جسے جمع کرنا ممکن ہو، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اتر جائیں، اور اترنے کے بعد اگلی والی نماز کے ساتھ اس نماز کو جمع کر کے پڑھ لیں۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ جمع کر لیں، اور ایسے ہی مثال کے طور پر مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ جمع کر لیں۔ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔
اگر یہ ممکن نہ ہو، جمع کرنے کا وقت بھی نکل جائے، اور جمع کرنے کا وقت جب ہم اتریں گے تو جمع نہیں کر سکیں گے بلکہ وقت نکل چکا ہوگا، تو ایسی صورت میں ہمیں بہرحال نماز کو اس کے وقت سے خارج نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کر لینا ہے۔ اور ایسی صورت میں ہمیں جہاز کے اندر ہی، فلائٹ کے اندر ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، جتنی استطاعت ہو، جتنا بھی ہمارے لیے قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، تشہد وغیرہ ممکن ہو، اتنے امکان کے ساتھ ہمیں نماز فلائٹ کے اندر ہی ادا کر لینی چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ فلائٹ میں نماز پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ترتیب ہمیں بہرحال ذہن میں رکھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز، اصل یہ ہے کہ نماز کو پورے طور پر سارے ارکان اور شروط اور واجبات کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ اس لیے ہمیں ان دونوں کا توازن ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے جمع کرنا ممکن ہو یا نیچے اتر کر کے پڑھنا ممکن ہو، اس کے باوجود ہم فلائٹ کے اندر ہی نماز پڑھ لیں اور پورے طور پر ارکان اور شروط اور فرائض کی ادائیگی نہ ہو سکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیچے اترنے کے بعد کیفیت کیا ہوگی، یا نیچے اترنے کا وقت کیا ہوگا، کیا اس وقت نماز کا وقت رہے گا یا ختم ہو جائے گا، یا جمع کرنے کی صورت رہے گی، جمع کرنے والی نماز ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کو کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، اور مثال کے طور پر ظہر کی نماز کو ہم فجر کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، ایسے ہی عصر کی نماز کو مغرب کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، بلکہ ظہر اور عصر کا مسئلہ ہے اور مغرب اور عشاء کا مسئلہ ہے، ہم اسے جمع کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے اور ہمیں فلائٹ کے اندر ہی نماز پڑھنی ہوگی تو ہمیں فلائٹ میں نماز پڑھ لینا چاہیے، البتہ ہمیں اتقوا اللہ ما استطعتم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے لیے قیام کرنا ممکن ہو تو ہمیں قیام کر کے نماز پڑھنا چاہیے، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ فلائٹوں میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، فلائٹوں میں یہ چیز ممکن ہے، اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ بعض خلیج کی ایئر لائنسوں میں الحمدللہ، خاص طور پر سعودی عرب کی جو ایئر لائنس ہے حکومت کی، سعودی عربین ایئر لائنس، الحمدللہ سعودی ایئر لائنس کے اندر اوپر بڑی فلائٹوں میں، بڑے جہازوں میں الحمدللہ اوپر باقاعدہ مصلی کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور جہاں 4-6 لوگ، 8 لوگ، 10 لوگ باقاعدہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ وہاں امامت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے، امام کے پیچھے لوگ مقتدی بن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا امکان ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اس طرح کا اگر امکان نہ ہو تو ہمارے لیے ممرات میں، درمیان کے راستوں میں یا اور کسی جگہ ممکن ہے تو ہم پڑھیں، اور نہیں ممکن ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اس کے بعد والے مرحلے کی طرف منتقل ہو جانا ہے، یعنی ہم مثال کے طور پر بیٹھ کر کے پڑھیں، قبلے کا استقبال کرنا ممکن ہو تو قبلے کا استقبال کریں، ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ بھی ہم سے ساقط ہو جائے گا۔ اور ہمارے لیے اگر رکوع اور سجدے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو ہمارے لیے اشارے کے ساتھ رکوع کرنا ممکن ہے، اشارے کے ساتھ سجدہ کرنا ممکن ہے، یعنی مثال کے طور پر رکوع کے لیے تھوڑا جھکا جائے، سجدے کے لیے اور زیادہ جھکا جائے، اس طریقے سے انسان رکوع بھی کر لے اور سجدہ بھی کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسب استطاعت، طاقت کے مطابق انسان کو نماز کے ان ارکان کو، ان کاموں کو، افعال کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جتنا تمہیں استطاعت ہو۔ تو یہ چیز ہمیں جان لینی چاہیے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر ایسی نماز ہو جسے جمع تقدیم کیا جا سکتا ہو یا جمع تاخیر کیا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ جمع تقدیم، جمع تاخیر کی جو بھی صورت ممکن ہو، انسان فلائٹ کے اندر پورے ارکان و شروط کی پورے ارکان، واجبات اور شروط کی عدم ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھے، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ جمع تقدیم کر کے پڑھ لے، جمع تاخیر کر کے پڑھ لے۔ مثال کے طور پر انسان اگر جا رہا ہو، نماز سفر کرنے جا رہا ہو، اور اس کے لیے ممکن ہو کہ عصر کی نماز جب ہم اتر کر کے پڑھیں گے، یا نماز فلائٹ کے اندر پڑھیں گے، یا نماز اتر کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو نماز ہماری وقت سے باہر نکل جائے گی، اور ہمارے لیے ممکن ہو کہ ہم ظہر کی نماز کے ساتھ ہی ہم عصر کی نماز کو جمع کر لیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمع کر لیں اور قاعدے سے نماز پڑھیں، ہم زمین کی سطح پر نماز پڑھیں اور قاعدے سے نماز کو ادا کریں، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے شروط کے ساتھ میں، تاکہ نماز پورے طور پر ادا ہو۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظہر اور عصر کا مسئلہ ایسے ہی ہے، ایسے مغرب اور عشاء کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آدمی جمع تقدیم یا جمع تاخیر کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ نماز کو فلائٹ میں پڑھنے کے بجائے پورے ارکان و شروط کی پابندی کے بغیر پڑھنے کی نوبت آ جائے تو آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد
مثال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہمارے لیے چونکہ یہ سفر ایسے ہیں جس میں انسان مسافر ہوتا ہے، دور دراز کے سفر کو ہی ہم فلائٹ سے طے کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں 4 رکعت والی نماز کو ہمیں قصر کر کے، بہرحال مسافر اگر ہے آدمی تو ایسی صورت خالی مریض نہیں بلکہ مسافر بھی ہے، کیونکہ بسا اوقات مریض مسافر دونوں ہو جاتا ہے آدمی، لیکن اگر مسافر ہے تو اسے قصر بھی کرنے کی گنجائش ہے، جمع بھی کرے اور قصر بھی کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو ادا کریں، اور ہمارے لیے الحمدللہ اس بات کی رخصت ہے، اور ہمیں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم فرض نمازوں کو بھی فلائٹوں کے اندر پڑھیں، اور ہماری فرض نمازیں بھی فلائٹوں میں درست ہوں گی، صحیح ہوں گی، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام کی روشنی میں اپنی فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں عدم اہتمام عام طور پر دیکھا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، تو عدم اہتمام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے والوں میں شامل فرمائے، محافظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔